اس کو چینج کر 5 سال کے بعد کہا محمد جیسونگ GESSONG یہ سانگ بعد میں اس کا نام رکھا. پہلے جو پبلش کیا 5 سال پہلے وہ مکالمات. یہ محمد کا ترانے محمد اس کا فری ترجمہ پیام مشرق میں اقبال نے کی. تو اقبال کو یہ 3 چیزوں نے انٹرسٹ. حضور کی شان میں جو اشعار ہے, قرآن سے جو آشنائی یہ رکھتا تھا, تیسرے جو حافظ کے ساتھ اس کی محبت تھی, ان تمام چیزوں نے ملا کر اقبال کا اپنا جو ہے اٹریکشن اقبال پر ہوا. اقبال نے پیام مشرق میں بہت کچھ گوئٹے کے بارے میں, یہی نہیں بلکہ لوگ نہیں سمجھتے کہ جب جاوید نامے میں اقبال کہتے ہیں کہ شاعر ٹہل رہا تھا دریا کے کنارے, اسی وقت آپ کے جو ہے مولانا روم کی روح برآمد ہوئی ہے, وہ اسی دریا کے کنارے ہے جہاں پر آج اقبال حیدر آپ کے جو ہے. تو اقبال نے اپنے کلام میں کئی جگہ انڈائریکٹلی بغیر نام لیے گوتھے کا یا ایڈلبرگ کا اپنی اس چھوٹے سے اسٹے کا ذکر کیا. دریا کے کنارے جو ٹہل رہا تھا, اقبال نے اس گرما کے زمانے میں جولائی سے لے کے نومبر تک کافی اس دریا نکل پر چہل کی ہے. تو وہ دریا کے کنارے جو چل رہا تھا وہ 1933 میں جو انہوں نے کی, وہی میموریز تھے جس سے اقبال نے اپنے جاوید نامے کا آغاز کیا. دراز بود کیا کہتے ہیں حکایت آپ کے لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم. تو یہ گفتگو کو میں ناتمام یہیں پر رکھتا ہوں کیونکہ یہ خشک آپ کے گفتگو ہے. اب ہم دوسری طرف آپ کے جو ہے جس کا مقصد ہے وہ اس پر 5-6 منٹ بات کرتے ہیں تاکہ ہم اہم ترین مسائل پر, اور آپ لوگوں نے زحمت کی ہے, بہت دور دور سے تشریف لائے ہیں تو کچھ نہ کچھ حاصل ہو. لیکن ایک چھوٹا سا ہائیڈلبرگ جرمنی گوئٹے اور اقبال کے کچھ ڈسکشن تھے. مجھے نہیں معلوم کہ کہاں تک میں کچھ کہہ سکا ہوں, لیکن یہ صرف میں اشاروں میں بات چیت کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو جو ہے سمجھ سکیں کہ یہ بہت بڑا کنیکشن اور کمیونیکیشن جو ہے اقبال کا رہا. جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ اقبال کی بڑی خواہش تھی کہ اقبال کے صرف ایک کتاب کو سمجھا جائے. اقبال نے اپنی کوئی کتاب کے بارے میں کہیں پر بھی اس کی تشہیر نہیں کی, لیکن جاوید نامے کے بارے میں اقبال نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر لاہور کے اخبار پیسہ میں چودھری محمد حسین کے نام سے شائع کیا کہ یہ کتاب کیا ہے. اور اقبال جانتے تھے یہ کتاب بہت مشکل ہے. اقبال یہ بھی چاہتے تھے کہ اس کتاب کی مصوری ہو, یعنی somebody should present in آپ کے جو ہے فوٹوجنک فارم. اسی وجہ سے کئی خطوط ڈائریکٹ انڈائریکٹ انہوں نے تمکین کاظمی جو خود بہت بڑا نقاش تھا حیدرآباد دکن کا, اس کو لکھے. کئی خطوط عبد الرحمن چغتائی کے بھائی ماسٹر عظیم چغتائی کو لکھے, اور بعض خط عبد الرحمن چغتائی کو بھی انہوں نے لکھے. کسی نے کوئی کام انجام نہیں دیا, اس بحث میں نہیں جا رہا. جو کام اقبال نے کیا, اقبال کا ارادہ یہ تھا کہ پیغمبر اکرم کی معراج پر ایک تمثیلی نظم لکھیں, ایک طولانی نظم لکھیں, کیونکہ اسی زمانے میں ڈانٹے کی ڈیوائن کیمیڈی پھیل چکی تھی. اس طرف محمد کا ترانہ گوتھے کے زبانی ہر زبان میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. تو اقبال نے 3 کتابوں سے اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ میں نے 3 کتابوں سے اس کا اسٹرکچر کیا. ایک جو ابو العلا معرہ نابینا شاعر تھا, اس کی کتاب الغفران. دوسرے ڈانٹے کی ڈیوائن کامیڈی, اور تیسرے ابن عربی کی فتوحات مکیہ. مجھے افسوس ہے کہ وہ جو ہم نے فارسی دیوان غالب کا تدوین دیا, غالب نے 1833 میں 283 اشعار پر ایک معراج نامہ فارسی میں لکھا.
ایسا معراج نامہ ہے کہ خسرو کا معراج نامہ اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا. نظامی کا معراج نامہ اس کے قریب نہیں آ سکتا. پورے، میں چیلنج کر رہا ہوں، پورے نظام فارسی کے اور اردو کے جو ہمارے پاس 3 معروف ترین معراج نامے ہیں، ایک میر ضمیر کا، ایک مرزا دبیر کا اور ایک محسن کاکوری کا، رکھیے سب کو سامنے، کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن اس کا ذکر تک اقبال نے اپنے دیباچے میں نہیں کیا. تو کیا اقبال کی نظر سے 283 شعر کا غالب کا فارسی کا معراج نامہ نہیں گزرا؟ میں کہتا ہوں گزرا. 2 وجہ سے. ایک یہ کہ علی بخش یہ کہتا ہے کہ جہاں کہیں اقبال سفر کرتے 2 کتاب ان کے ساتھ ہوتی. ایک دیوان فارسی غالب، دوسرا دیوان فارسی حافظ. دوسری چیز، اس معراج نامے میں 283 شعر کے غالب نے کہا فلک کے 5ویں آسمان پر کعبے کے اطراف میرے اسلاف سب بن کر کھڑے ہیں. اقبال نے وہی کام کیا، 5ویں فلک پر نوائے غالب رکھی اور یہ بھی بتایا کہ غالب کے اسلاف یہاں پر. تو یہ تبارد نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ آپ کے جو ہے اتفاقی مضامین کا نہیں ہو سکتا. تو سوال یہ ہے کہ کیوں ہم نے اپنی بھومی، اپنی زمین، اپنا سب سے بڑا شاعر، یہ سوالات ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں. کیا گھر کی مرغی دال؟ کیا ہمارا فرض نہیں ہوتا کہ اس نے یوسف کو بازار مصر میں پیش کرے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذکر ہے غالب نے عظیم کر. تو یہ چاہ رہے تھے کہ تمثیلی نظم معراج پر لکھیں، تو انہوں نے شروع کیا. یہ 1837 اشعار کی ہے. ان کو معلوم تھا کہ اس میں جو میں مضامین لا رہا ہوں، اس میں مضامین کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ اس زمانے میں یعنی 100 سال پیش کے لوگ شاید نہ سمجھ سکیں، لیکن وہ کہہ رہے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے آپ کے جو ہے دعا کی کہ یہ اس نظم کو خدایا میرے جوانوں پر آسان کر دے. بر جوانہ سہل کن حرف مرا، بہرشاں پایا کن ژرف مرا. خدایا آرزو میری، اردو میں اس کا لکھتے ہیں خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. اقبال اسی مطالب کو، میں شاید پہلا شخص ہوں جس نے اقبال کے، دیکھیے یہ ایک ذہن کی پیداوار ہے، فارسی میں شعر کہیں یا اردو میں شعر کہیں. تو آپ کو بعض وقت محسوس ہوگا کہ یہ فارسی کے شعر کامل نہیں ہیں یا اردو کے شعر کامل نہیں ہیں. میں نے کوششیں کی ہیں ایک دوسرے کو پیوند کرنے کی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی دھارا ہے جو بہ رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ زندہ رود میں انہوں نے اپنا نام زندہ رود رکھا. زندہ رود کیوں رکھا؟ وجہ کیا ہے؟ گوتھے کی نظم محمد پڑھی کیا ہے؟ فری ایک قدرتی چشمہ ہے. محمد کی نظم جو گوتھے کی ہے، سانگ آف محمد، وہ کیا ہے کہ وہ ایک چشمہ ہے جو نکلتا ہے اور جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اس میں اور دوسرا پانی جمع ہوتا ہے، وہ نالا بنتا ہے، وہ دریا بنتا ہے، وہ بڑا قہار طغیانی لانے والا دریا بنتا ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ جذب ہوتا ہے سمندر، اور اس میں لیونگ اسٹریم کہا ہے گوتھے نے، اور اقبال نے اپنے آپ کو زندہ رود کہا. تو اقبال کہتے ہیں جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا شوق میری نظر بخش دے، میرے دیدے تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، امنگیں میری، آرزوئیں میری، امیدیں میری، جستجوئیں میری، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے. یہ جو ٹیمپو ہے اقبال کا، یہ جاوید نامے کے لیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جاوید نامے کا شمار فارسی میں 5 بڑی فارسی تخلیقات میں ہوتا ہے.
تو اقبال، میں صرف آپ کے سامنے وہ چیزیں پیش کر رہا ہوں. اس کا جو آغاز کرتے ہیں کہ دریا کے کنارے اقبال یعنی شاعر ٹہل رہا، شاعر کے مراد اقبال، اور مولانا روم کی روح ظاہر ہوتی ہے، گفت و شنید ہوتی ہے. اور اس کے بعد ایک اور شخصیت وارد ہوتی ہے جس کے دو چہرے ہیں، ایک روشنی اور ایک تاریک، جس کو اقبال نے اپنی کتاب میں زرواں کہا. جیسے اپنے آپ کو اقبال نے زندہ رود کہا ہے جاوید نامے میں، اسی طریقے سے یہ جو اقبال کے ساتھ پورے افلاک کی سیر کرے گی اس کو زرواں کہا. تو وہ پہلے جاتے ہیں آپ کے فلک قمر پر، تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک غار میں ایک سادھو بیٹھا ہو. تو اقبال اور مولانا روم جاتے ہیں. مولانا روم اقبال کا تعارف کرواتے ہیں وشوامتر سے، اس سادھو سے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر جو میرے ساتھ آیا ہے قابل ہے. تو وشوامتر بات کرنے سے پہلے اقبال کا امتحان لیتا ہے، پوچھتا ہے وہ کون سی چیز ہے جس میں انسان خدا سے زیادہ علم رکھتا ہے. عجب سوال. وشوامتر سوال کرتا ہے وہ کون سا علم ہے جس میں بندہ خدا سے زیادہ علم رکھتا ہے. تو شاعر جواب دیتا ہے وہ علم الموت ہے، کیونکہ اللہ کو موت نہیں. علم الموت میں بندہ خدا سے زیادہ علم رکھتا ہے. جب یہ جواب اقبال سے پا لیتا ہے وشوامتر، تو پھر راز و نیاز کی گفتگو ہے یہاں سے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے اقبال کا، ہم کوئی مقالہ نہیں پڑھ رہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر اشاروں میں گفتگو. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال نے جو پوائنٹس یہاں پر پیش کیے ہیں فلکے، ایک فلکے سے دوسرے فلک پر جاتے ہیں. اقبال نے تو صرف، اگر آپ دیکھیں ابو العلا معرہ نے الغفران میں یا ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں بھی سیر کی ہے ان سیاروں کی. کوئی آپ کے جو ہے دبیر بن کر گیا ہے لکھنے والا، کوئی ان کے ساتھ آپ کے جو شاعر بن کے گیا ہے. اقبال بھی یہاں پر شاعر بن کے گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ زرواں ہے، اس کے ساتھ ایک شخص ہے جو دنیا کے حالات سے واقف ہے. لیکن کمال غالب کا ہے. غالب تو خود لکھنے والا بن کے گیا ہے، لیکن غالب نے نہ صرف سیاروں کو ڈسکرائب کیا ہے بلکہ وہ برج کے جو اثرات ہوتے ہیں اس کو بھی اپنی نظم میں کیا. تو غالب کا جو تمثیلی معراج نامہ ہے وہ فنی لحاظ سے دوسرے معراج ناموں سے بہت حق حقدار کو دیا جاتا. مگر اقبال کی نوعیت اور کچھ ہے. اقبال آگے بڑھتے ہیں کہ اقبال تو کہہ رہے تھے کہ یہ میرا جو جاوید نامہ ہے، آپ کو معلوم ہے 17 سال تک 1000 کاپی نہیں بھی پیش کی. اس کی وجہ کیا تھی؟ من کہ نو امیدم سے پیرانے کوہن، میں یہ بوڑھوں سے جو ہے آپ کے نو امید ہوں. دارمز روزی کے می آیت سخن، ایک دن آنے والا ہے، میں شاعر فردہ ہوں، کل کا شاعر ہوں. یہ نوجوان مجھے سمجھیں گے، یہ گروپ مجھے سمجھے گا، میرے ارمان جو ہیں یہ شہزاد ارمان میرے سمجھیں گے. یہ اقبال کہہ رہے ہیں، یہ نوجوان کل جا کر ہمارے اقبالیات کو سمجھیں گے. یہ بوڑھے کیا سمجھیں؟ میں نا امید ہوں. ہم سے نا امید نہ ہو. آپ بھی اس زمانے میں جوان تھے. تو اب کہتے ہیں دین حق از کافری رسوا ترس. ہے کسی میں جرات جو ایک انفیڈل کو، جو ایک کافر کو، جو ایک غیر شریعت کو مسلمان سے افضل کر دے؟ وہ اقبال میں جرات. دین حق از کافری رسوا ترس. دین حق کا دین کافری سے رسوا تر ہے. زاں کے کیوں ملا، زاں کے ملا مومنے کافر رس. ہمارا ملا مومن کو کافر بناتا ہے. دین کافر
فکر و تدبیر جہاد. کافر کی سوچ کیا ہے؟ فکر تدبیر و جہاد. اور دین مولا فی سبیل اللہ فساد. اللہ کے نام پہ فساد. کافری بیدار دل پیش صنم، یہ شعر ہے، لیتے جائیے. کافری بیدار دل کے ساتھ کہ خود اندر اس مسلمان سے بہتر قابل. یہ ہے اقبال کا میسج جاوید نامے کا. اب آپ سمجھ رہے ہیں کیوں اس کو ملاؤں نے مسجدوں نے نکالنے نہیں دیا؟ یہ آپ کی رگوں میں آتش بھر دیتی ہے. یہ آپ کو جو ہے وہ سوز اور ساز عطا کرتی ہے جو انسان کو آپ کے جو ہے پورے عیار پلا دیتی ہے. اسی وجہ سے اس کو چھوڑ کر لہو لہاب کی غزلوں میں انوالو کر دیا گیا. کافری بیدار دل. اقبال یہ کہہ رہے ہیں صرف بات کرنے کے مسائل نہیں ہیں. میں نے جوڑا ہے بہت سے فارسی اشعار کا کمپلیٹ ترجمہ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو بالکل جاوید نامی کے ہیں. اقبال فکر و عمل کی تربیت دیتے ہیں. کہتے ہیں جس میں نہ ہو انقلاب موت اے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، ندرت فکر و عمل. یہ اقبال کا فکر و عمل پورا آپ میں یہاں پر شعری میں اردو کے اشعار میں اقبال کے اس وجہ سے پیش کر رہا ہوں تاکہ سخت نہ گزرے، لیکن اس کا ترجمہ یہی ہے جو انہوں نے فلک چاروں پہ کہا. ندرت فکر و عمل کیا شے ہے ذوق انقلاب، ندرت فکر و عمل کیا شے ہے ملت کا شباب، ندرت فکر و عمل سے معجزات زندگی، ندرت فکر و عمل سے سنگ خارا لال ناب. یہ محبت کی حرارت، یہ تمنا کی نمود، فصل گل میں پھول رہ سکتے نہیں زیر حجاب. فصل گل میں پھول رہ سکتے نہیں زیر حجاب. یہ ایبسولوٹ بیوٹی ہے جو اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے. حدیث قدسی ہے کہ خدا نے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا. یہ چاہت جو ہے خدا کو بھی، یہ ہجر کا مسئلہ آپ کے خدا کو بھی. لوگ کہنے لگے، میں ہمیشہ یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ حضور کی جو معراج ہے اس پہ اردو کے شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہہ دیا کہ ایک دن عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا. ایک دن عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا، ہجر وہ غم ہے خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا. ایک دن عرش پہ محبوب کو بلوا ہی لیا، ہجر وہ غم ہے خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں حضور کی جو معراج ہے جہاں پر جبریل کے پر جل جائے. یہ جو عالم ہے یہ عالم ناسوت ہے جس میں ہم اپنے 5 خواص خمسہ سے اس کو محسوس کرتے ہیں. اس کے اندر جو کھلتا ہے وہ ہے عالم ملکوت. ملکوت کے اندر جو کھلتا ہے وہ ہے عالم جبروت. جبروت کے اندر جو کھلتا ہے وہ ہے عالم لاہوت. لاہوت کے اندر جو کھلتا ہے وہ ہے عالم ہاہوت. اور عالم ہاہوت کے بعد جو ہے وہ ہے آنسو. یہ پہلا شخص ہے اقبال جس نے اپنے معراج نامے میں آنسوئے جہان لکھا. یعنی اب تک تصوف کی منزلوں میں یہ تھا کہ ہاہوت جس کو ہم یاہو کہتے ہیں خدا کا ایریا ہے. آپ خدا کو ایریا میں مقید نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ترجمان حقیقت نے دیکھیے شریعت وہ ہے جو ہمارے اعمال نماز روزہ حج زکات، یہ شریعت، اس کو کرنے کا نام ہے طریقت اور اس کی معرفت میں سوچنے کا نام ہے حقیقت. اقبال کو کہا گیا ترجمان حقیقت. حسن نظامی آنسو اقبال. تو اقبال کیا کہتے ہیں؟ جبروت کیا ہے؟ جبریل کی حد ہے. اگر اس سے آگے بڑھیں تو جبریل کے پر کٹ جائیں. اقبال کیا کہتے ہیں؟ اے طائر لاہوت. انسان کو اقبال جو ہے فرشتوں سے آگے بڑھاتے ہیں. جہاں پہ جبریل کے پر جل جائیں وہاں سے تو ہمارا آغاز ہوتا ہے. تو آپ
فرشتہ بنا کر کسی کو مت گرائیے، کیونکہ انسان کی منزلت آپ کے جو ہے فرشتے سے بڑی ہوئی ہے۔ غالب نے اسی چیز کو کہا تھا کہ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، اے خدا تو نے ایک منکر کو یہاں بٹھایا، ایک نکیر کو یہاں بٹھایا، اچھائی ادھر سے لکھ برائی ادھر سے لکھ، اس کو کیا معلوم کہ شیر خورمے کا مزہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کیا معلوم حسینوں کے ساتھ بات کرنے میں کیا مزہ ہے؟ تو اگر کوئی شخص وہ شیر خورما اور بریانی چھوڑ کر روزہ تیری خوشنودی میں رکھتا ہے تو اگر نہ رکھے، اگر گناہ نہ کرے تو ناکردہ گناہوں کا بھی تو جواب دے۔ تو غالب نے جو تصوفی مسائل کو چھیڑا ہے یہ ہے تخیل کی بلندی، انسان کے معیار، انسان شناسی کی۔ اقبال کا یہ شاہکار جاوید نامہ انسان سازی کا شاہکار ہے۔ ٹیگور کی پوری نظمیں میں نے مطالعہ کی ہیں، ٹیگور کا میں عاشق ہوں، ٹیگور کا میں دلدادہ ہوں، ٹیگور کی تمام آپ کے ارضیت کے مسائل کو میں جانتا ہوں، لیکن آپ کی خدمت میں ایمانداری کے ساتھ یہ مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اقبال کے ساتھ کچھ انصاف نہیں کیا، اقبال کے ہیروں کو چھپایا، اقبال کے لفظ ہے، اس پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ یہ میری کتاب آ رہی ہے 2-1 مہینے میں نے 4 مصروں کا اقبال کے 400 صفحہ میں آپ کے جو ہے تجزیہ کیا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اقبال یہاں پر اے طائر ملکوتی لکھ سکتے تھے کیونکہ سب کا وزن ایک ہی ہے، اے طائر ناسوتی لکھ سکتے تھے، اے طائر جبروتی لکھ سکتے تھے، اے طائر لکھا اے طائر لاہوت اس رس سے موت اچھی۔ یہ معیار انسانیت کو اقبال بتا رہا ہے۔ یہ اقبال ان چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے جس کا نام معرفت ہے۔ اقبال صوفی ہے، اقبال قلندر ہے، لیکن وہ نہیں جن کے گڈریوں سے، جن کے لباس سے بدبو ہے۔ اس کے گھر میں آپ کے جو ہے ویسٹرن ورلڈ کی ہوسٹس ہے، اس کے بچوں کی تربیت آپ کے جو ہے، کیوں؟ اقبال یہ کہتے ہیں کہ حضور کی حدیث یہ ہے کہ ای ہمیں زمین مسجد من، حضور نے فرمایا یہ پوری زمین میری مسجد ہے۔ کینیڈا میں آپ سجدہ کریں یا سومناتھ کے مندر میں آپ سجدہ کریں، سجدہ اسی کا۔ یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے آپ کے حلقے بنا کر ہم نے کسی کو کفر کہہ دیا، اقبال پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ اس میں کیا لکھا گیا مسجد خطیب کے، اس نے کہ یہ شخص رام کی تعریف کرتا ہے، یہ شخص گرو نانک کی تعریف کرتا ہے، یہ شخص کافروں کی تعریف کرتا ہے۔ اقبال نے کہا تو دل سے اس کے پوچھئے جو شخص آپ کا مسیحا ہے، آپ کو زندگی دینے والا ہے، آپ کو زندگی عطا کر رہا ہے، اس کو آپ قاتل قرار دیں۔ ہم نے سر سید پہ فتویٰ لگایا، ہم نے علی گڑھ ریلوے اسٹیشن پر ابوالکلام آزاد کی داڑھی پر تھوکا، ہم نے یگانہ چنگیزی کا منہ کالا کر کر گدھے پر بٹھایا۔ یہ ہمارے کیریکٹر کے سیاہ اور آپ، اس پر بات چیت ہونی چاہیے، پردے ڈال لینے چاہیے۔ You have to work out۔ اور جو ظالم ہے، حق اور باطل کا مسئلہ ہی ہے، اس کے بارے میں بات چیت ہو، خاموشی سے جو ہے آپ کی اگر یہ کریں تو آئندہ ان کی ضرورت اور رہے۔ میں نے ایک مضمون میں اپنے کہا تھا کہ مصطفیٰ خان شیفتہ کو حق نہیں بنتا کہ نذیر اکبر آبادی کو شاعروں کے گروپ سے خارج کر دے، کہے کہ اس کی زبان ابتذال ہے، بازاری ہے، عوامی ہے، اس کو شاعر بھی نہ کہو۔ تم کون ہوتے ہو؟ تم نے تو ایک گلشن بیخار یا بیکار لکھا جس میں اپنے 6 دوستوں کی شکایت کی، اس کے بعد اپنی جو معشوقہ تھی اس کی تعریف میں تم نے آسمان تک پل باندھ دیے۔ تم تو کسی کو شاعر ہی نہیں مانتے، تم نہ انشا کو شاعر مانتے ہو، تم نہ نذیر اکبر آبادی کو۔ تو ایسی تنقید اردو ادب کے لیے بات ہے۔ اس وجہ سے، اور ہم نے یہی جملہ شبلی کے لیے کہا کہ آپ کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ دبیر جیسا شاعر جس نے 1,22,000 شعر کہے، جس نے سب سے زیادہ اردو میں الفاظ استعمال کیے، جس نے سب سے زیادہ اردو میں رباعیات کہیں، جس نے سب سے زیادہ اردو میں اشعار کہے، جس نے صرف اپنے عقیدے کے مطابق محمد و آل محمد کی تعریف کی، جس نے تقریباً 65 سال ریاضت کی، آپ 17 صفحے میں موازنے انیس اور دبیر میں اس کا اسیسینیشن کریں۔
یہ ادبی دہشت گردی. You cannot do it. آپ یہ لائن کراس نہیں کر سکتے. یہی پیغام اقبال کا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقبال جس طریقے سے, تو اقبال بہرحال آپ کے, میرا کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جاوید نامہ جو مناجات سے شروع ہوتا ہے, اس کا نام جاوید نامہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ ان کے بیٹے کے نام سے یہ جوانوں سے ہوتا ہے. اس میں بتانے کی کوشش یہی کی گئی ہے کہ پہلے تہمید آسمانی ہے, پھر تمہید زمینی ہے, پھر سیاروں کا آپ کے جو ہے دخل ہے, اس کے بعد مختلف افلاک کا سفر ہے, مگر ہر جگہ جس شخصیت کو رکھا ہے وہ قرۃ العین ہو یا نوائے غالب ہو یا ہیگل ہو یا شوپنہاور ہو یا گوٹے ہو, ہر ایک سے آپ کی جو ملاقات ہو رہی ہے, کہنے لگے کہ یہ کافروں کو اس مقام پہ رکھتا ہے جو تقریباً جنت کے قریب ہوتی ہے. اچھا مزے, اس کو کیا سمجھے دو رکعت کا بیچارہ امام. اقبال نے لفظ بیچارے میں وہ مزہ رکھا ہے, تو اس کو کیا سمجھے. سب سے بدبختی ہے کہ تصوف کے جو زینے ہیں, سب سے نیچے کا زینہ جو ہے عابد کا, جس کا کام کیا ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لے, 1 مہینہ روزہ رکھ لے, حج کو چلا جائے, زکات دے لے, احکام خداوندی کو بجا لائے, اس کو کہتے ہیں عابد. وہ ہمارے دین میں سب سے نیچا مقام ہے. اس سے جو اونچا ہے اس کا نام ہے زاہد. زاہد زاہد وہ ہوتا ہے جو معرفت خدائی میں سوچتا ہے. ایک ہرے پتے کو دیکھتا ہے تو خدا کی صنائی میں جو ہے اس کے ذہن میں اس کی تعریف بیان ہوتی ہے. اس سے جو اونچا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مفتی. جب وہ ایک قوم کو خطرے میں دیکھتا ہے تو فتوے دیتا ہے. اور مفتی سے جو اونچا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مصلح. جو ایک قوم کی خرابی دیکھتا ہے تو اس میں اصلاح دیتا ہے. اور اس سے جو اونچا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قائد, جو ایک قوم کو قدرت عطا کرتا ہے. تو عابد اور زاہد, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تصوف کی کتابیں پڑھیے, حکیم الاشراق کی کتاب پڑھیے. حکمت الاشراق میں لکھا ہے کہ سب سے پائن جملہ, سب سے پائن چیز, سب سے کمزور چیز عابد ہے. اس سے بڑا زاہد ہے, اس سے بڑا مفتی ہے, اس سے بڑا مصلح ہے, اس سے بڑا قائد ہے. یہ عشق کے درجہ. فقیر جب آپ سے پیسہ مانگتا ہے تو التماس, بیٹا جب پیسہ مانگتا ہے تو طلب سے. یہی فرق ہے. عشق کا درجہ جیسا جیسا بڑھے گا. انشاء کا, انشاء کہتے ہیں, شافع معشر کون ہے؟ پیغمبر اکرم. انشاء کہتے ہیں کہ ساگر بخب آئے تو گفتت بوقت مار, ساگر لے کر میرے آخری وقت پر آئے حضور. ساگر بکف آید وہ گفتت بوقت مار, پنداشتی کے ساقی کوثر نمی رسد. اے انشاء تو کیا سمجھ چکا تھا کہ تیرے آخری وقت پہ مدد کے لیے میں نہیں ہوں؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں پنداشتی یعنی کیا سمجھ رکھا تھا. تو شاعر یہ جو حق اپنے آپ کو دیتا ہے کہ آپ ضرور آئیں گے میرے آخری وقت میری مدد کے لیے, وہ عشق کا بڑا درجہ رکھتا ہے. اس کو گستاخی مت سمجھیے, تو بھی تو ہر جائی ہے. اقبال نے کہا تو بھی تو ہر جائی ہے. کیا ایہام, کہنے لگے کافر ہے, خدا کو ہر جائی کہہ رہا ہے. ہر جائی کے معنی اردو میں بہت خراب ہے. اسی کو تو شاعری کہتے ہیں میرے دوست, اس کو کہتے ہیں صنعت ایہام. خدا کا بھیجا کھا رہا ہوں. کھائے گھر میں بکری کا بھیجا کھائیے, کہنے نہیں نہیں میں خدا کا بھیجا کھا رہا ہوں. تو آپ کہیں گے کہ یہ تو کفر کہہ دیا آپ نے, خدا کا بھیجا. میں خدا کو دماغ رکھتا ہے. میر انیس کہتے ہیں درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں. یہ 3rd کلاس لو لیول کے لوگ جو ہے بات ہی نہ کریں. درد سر ہوتا ہے بے رنگ نہ فریاد کریں, بلبلے مجھ سے گلستان کا سبق یاد. میر تو اقبال سے سیکھو. تو اقبال انسانیت کا شاہکار بنا رہا ہے. اقبال 20ویں صدی کا سب سے عظیم تحفہ ہے ہمارے لیے. تو اقبال نے بس میں اپنے آخری مطلب پر آ گیا ہوں. اقبال نے فلسفہ عشق و مستی لکھا. یہ فلسفہ عشق و مستی ہوا یہ کہ اقبال کے کئی فلسفوں پر بڑی طولانی گرفت. اقبال کی تقریباً 6000 کتابیں اس وقت مطبوعہ ہمارے پاس موجود ہیں. 700-800 کتابیں انگریزی اور دوسری زبانوں میں.
اور 70 سال کے اس وقفے میں اقبال کی 6000 کتابوں کی اہمیت اس طرح سے ہے کہ 150 سال اور 200 سال کے غالب کے عرصے میں آپ کے پاس 1700 کتابیں. دوسرا بڑا شاعر جس پہ سب سے زیادہ کتابیں ہیں وہ غالب ہے، جس کی تعداد آپ کے جو ہے 1800. اور میر تقی میر جو خدائے سخن ہے اس پر 350 کتابیں بھی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے اقبال کے پاس اگرچہ کہ نمبر کتابوں کا 6000 تک ہے، لیکن اس میں اوریجنل کتابیں جن پر آپ یقیناً کچھ سیکھ سکتے ہیں ان کی تعداد 100 سے بھی کم ہے. تو وہ تعداد سے ہم کو بحث نہیں ہے. تو اس میں بہت سے فلسفوں پر ذکر ہوا، لیکن فلسفہ عشق و مستی، میں کھنگال رہا تھا اقبال کا کلام. میں نے دیکھا اقبال کے ہر فلسفے پر گفتگو ہوتی ہے، خودی پر، رموز بے خودی پر، علم پر، عقل پر، عشق پر، ہر چیز پر. اس پہ مسئلہ اس وجہ سے نہیں ملتا. تو ہم نے جب غور کیا تو میں نے پہلے تو کھنگالا اس کو، تو مجھے 32-33 مقامات پر اسی ترکیب میں اقبال کے اشعار ملے. تو میں نے ان کو پھیلا کر اسی کا مطلب نکالا کہ اقبال کے پاس عشق و مستی کے معنی کیا ہیں انہی کی. کیونکہ اقبالیت کے ساتھ جو ایک ظلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میری نظر میں، میرے خیال میں، اقبال نے کہا ہم کو آپ کے خیال کی ضرورت نہیں، ہم کو یہ بتائیے اقبال نے کیا خیال پیش کیا. تو اقبال کے خیال کو پیش کرنے کے لیے ہم نے جب یہ تمام اشعار اقبال کے جو فارسی اور اردو میں 32-33 تھے اس کو جب پھیلایا تو اس میں 2 نتیجے نکلے. عشق و مستی کے معنی اقبال کے پاس معرفت الہی اور عشق نبوی، تیسری چیز نہیں. تو اب آئیے اس عشق و مستی کا جو فلسفہ ہے، معرفت الہی اور عشق نبوی، اقبال نے 4 مصرے اپنے اردو اس میں کہہ دیے، جس کا میں نے تجزیہ کیا ہے 350-400 صفحے میں، جس کو میں 5-6 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. کہ جمال عشق و مستی نئے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، اور زوال عشق و مستی حرف رازی. حرف رازی پہ پوری میری آدھی کتاب ہے. یہ حرف رازی کیا؟ اتنا میں نے لٹریچر کھنگال. آپ بھی کیجئے. اقبال کی کتابیں اویلیبل ہیں، اقبال کی ویب سائٹ اویلیبل ہے. آپ کو بڑی نا امیدی ہوگی کہ جن چیزوں پہ اسی طرح سے، کیونکہ اصل ان 4 مصروں کو سمجھنے کے لیے نہ جمال کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ جلال کو سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کمال کو، نہ زوال کو. اس کے معنی تو ہم جانتے ہیں، نئے نوازی بھی ہم جانتے ہیں، بے نیازی بھی ہم جانتے ہیں، حرف رازی ہم نہیں جانتے. اقبال نے ان 4 مصروں میں ایک دنیا کو سمو دیا. جس طرح سے کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بھرنا، بلکہ دریا میں کو کوزے میں بھر کر اس میں تلاطم اور اس میں طوفان پیدا کرنا، وہ ان 4 مصروں. حرف رازی. اب آپ آئیے اقبال کے کلام میں رازی کی شخصیت دیکھیے کیا. یہ حرف رازی کیا ہے؟ میں امریکہ کے جب آپ جناب صدر بنتے ہیں، یہ تو میں ممنون ہوں ارم کا اور شہزاد کا اور سمن صاحبہ وغیرہ کا کہ مجھے بولنے کا موقع ملا. جناب صدر کو صرف اسٹیچو بن کے بیٹھے رہنا پڑتا ہے، اور جب پورے چلے جاتے ہیں تو کچھ تھکے ہوئے ماندے لوگ رہتے ہیں اور جناب صدر کو کہتے ہیں آپ کہیں. تو ایک صاحب میرے سامنے بیٹھ کر انہوں نے، اچھا اس وقت آپ کا احترام بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ بات نہ کریں، انہوں نے کہا حرف رازی ہے، ان کو یہ مصرع یاد تھا. انہوں نے اس کی تشریح کی اور مؤدبانہ طریقے سے اور بڑے وقارانہ شخصیت. انہوں نے کہا جی یہ حرف رازی یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے کہ میں نے حرف رازی کو تکرار کر رہا ہے. کیا ہے حرف رازی؟ میں نے کبھی ایک کتے کو دوسرے کتے کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ایک انسان کو دوسرے انسان کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. آپ یقین مانیے کہیں پر فخر الدین رازی سے یہ روایت مذکور. حرف رازی کیا؟ اقبال کی عادت یہ ہے کہ ہماری طرح سے کسی شخصیت کو پورا قبول نہیں کرتا. اگر اس کے قصیدے باندھنا ہے تو آسمان تک چڑھا دے، اور کسی شخص کو آپ کے رد کرنا ہے تو کمپلیٹ طریقے سے رد کر دے. اقبال یہ نہیں کرتا. اقبال گلچین ہے. اگر آپ میں
5 خوبیاں ہیں تو 5 خوبیوں کو اقبال بیان کرے گا، 4 اگر آپ کے پاس خوبیاں نہیں ہیں تو اس کو چھوڑ دے گا۔ اقبال کا یہ زندہ، اقبال بہت ہمیشہ میں ایک روایت کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی ڈاکٹر عبداللہ یوسف علی کا میں نے ذکر کیا، یہ اور اقبال ایک چھت کے نیچے بیٹھ نہیں سکتے تھے، اتنا ان میں پولیٹیکل ڈیفرنسز تھے۔ لیکن جب گورنمنٹ کالج لاہور میں پرنسپلشپ کی ضرورت ہوئی اور جب اقبال بیمار تھے 1934 میں، ان کے کمرے میں لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اجلاس گورنمنٹ کالج کا پرنسپلشپ کے تقرر کے لیے آپ کے پاس ہو، ہم آتے ہیں آپ کے پاس تاکہ آپ کی رائے لیں۔ تو اقبال لیٹے ہوئے چارپائی پہ تھے، اقبال نے کہا میری نظر میں عبداللہ یوسف علی سے بہتر کوئی شخص نہیں ہوگا۔ لوگوں نے خیخواہ مار کے ہنسا کہ اقبال مذاق کر رہے ہیں۔ اقبال کا رنگ سرخ ہو گیا، بیٹھ کے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ شخص جس میں اور اقبال میں زمین آسمان کا شخصی فرق ہو، اقبال نے جب دیکھا کہ ایک قوم کا مسئلہ اور اس کے مفاد کا مسئلہ ہے تو اپنے آپ کو پیچھے کر دیا۔ یہ ہے اقبال۔ یہ واقعات میں آپ کو اس وجہ سے سنا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے وقت گزر چکا ہے، گرمی ہو رہی ہے، یہ واقعات اس وجہ سے میں سنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ایک فکر لے کے جائیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ ہم 7ویں پشت میں دیکھتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے یا ہمارے 7ویں پشت کو اس نے کیا کیا ہے، اس کے بعد سے ہم کسی کو تقرر کرتے ہیں۔ اقبال قومیت کے مسئلے اور وہ یہ ہوا، انہیں کے کہنے پر آپ کے جو ہے ڈاکٹر عبداللہ 2.5 سال کے پرنسپل بنے، پھر وہ آپ کے استعفیٰ دے کر لندن چلے، وہ دوسری بات ہے۔ تو یہاں پر اقبال نے راضی کی تعریف کی ہے، لیکن اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ ہارا ہے راضی، جیتا ہے رومی۔ معنی قرآن از راضی میں پرسی، تم لوگ قرآن کے معنی راضی سے پوچھتے ہو؟ راضی پر تقریباً 26-27 ایسے اشعار ہیں، ایسے مصرے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو آپ تعجب کریں گے۔ مسئلہ یہی کہ راضی نے تفسیر الکبیر قرآن مجید کی تفسیر 8 جلدوں میں لکھی جو آج بھی اویلیبل ہے، لیکن کیا کیا راضی نے؟ ہر ایک آیت کا ایک ظاہری معنی لکھے، ایک باطنی معنی لکھے۔ اقبال اس سے بہت الرجی، اس وجہ سے کہ معقولات کا مسئلہ یعنی سائنس سے کتاب جو ہے قرآن ایک جذبے اور عشق کی کتاب ہے، اور یہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پہ سائنس کی گفتگو نہیں ہے کہ آپ مجھے سائنس سے توحید کی آپ راز بتائیے تو میں یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب نہیں ہے جو معقولات سے، محسوسات سے اور عقل سے اور سائنس سے ہر چیز چاہتے ہیں، اس میں تو توحید ہی نہیں ملے گی آپ کو۔ ہے آج کوئی دنیا میں کوئی شخص جو توحید کو سائنس کے ذریعے سے، کیونکہ سائنس چھوٹی چیز ہے، تو جو معقولات کا سہارا لے کر یا سائنٹیفک سہارا لے کر فخر الدین رازی نے جو ہر آیت کی ایک باطنی تفسیر کی، اقبال نے اس کو معرفت الہی اور عشق نبوی کا زوال قرار دیا۔ اور اس وجہ سے کہ یہ جو عشق ہے، جو غالب، جو اقبال اور غالب کا بڑا چہیتا لفظ ہے، یہ 6 حرفی لفظ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ عشق کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، عربی لفظ ہے۔ عشق کا لفظ حضور کی کسی حدیث میں نہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کو حدیث کی ایک حدیث پیش کرے جس میں عشق کا لفظ ہے، اسے دیوار پہ رکھ دیجئے۔ عشق کا لفظ صدر اسلام کے قصائد میں نہیں، عربی لفظ ہے۔ فارسی میں عشق کا لفظ تقریباً 2 ہجری میں آیا، اور پہلا شعر میں نے نکالا تھا کوٹ کر کے ایرانین لٹریچر سے کہ تمہارا عشق میرے دل کو اس طرح سے گھیرا ہوا ہے جیسے ریشم کا کیڑا اپنے اطراف دھاگا بناتا ہے۔ یہ پہلا شعر۔ تو اقبال نے یہ عشق و مستی کی جو ترکیب رکھی ہے، یہ عشق مستی نہیں ہے، یہ مستی عشق نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے۔ اس ترکیب میں اقبال نے 30 سے زیادہ چیزیں کہی ہیں، اور جو ان کا جو استاد ہے، جو پیر ہے روم کے پاس، مانوی
مانوی جو مثنوی ہے اس میں 24,600 شعر ہیں، اس میں 7 یا 8 مرتبہ بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی۔ خود مولانا روم کی جو غزلیات ہے ان کے اس میں اشعار کی تعداد 40,000، اس میں آپ ڈھونڈیے یا عشق و مستی کی ترکیب، آپ کو نہیں ملے گی۔ بس میں 2-3 منٹ میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں، لیکن ایک پوائنٹ پہ پہنچا، کیونکہ بات یہاں پر سب پڑے ہوئے ہیں کہ عشق کا فلسفے کو جو سمجھا ہی نہیں گیا، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر قرآن میں عشق نہیں ہے، اگر حضور کی احادیث میں عشق نہیں ہے، اگر صدر اسلام کی شاعری میں عشق نہیں ہے، تو پھر اس مفہوم عشق کو کیسا پہنچایا گیا؟ اس مفہوم عشق کو ہمارے پاس حب سے، ود سے۔ حب کیا ہے؟ صحرا کا وہ گڑھا جس میں بارش کا گدلا پانی بھر جائے اور آپ آنکھوں سے بھی نہ دیکھ سکیں اس میں کیا ہے، اسی سے حبیب اور محبت، وہ ہزار آپ کے جو اشتقاق ہیں، حبیب ہے، محبت ہے، یہ پورا حب سے، ود سے مودت ہے۔ تو قرآن نے عشق کے مفہوم کو، محبت بھی کس سے ہے؟ اقبال نے اس تمام فلسفے کو اقبال نے اپنی نظم میں محبت میں پیش کیا ہے۔ تو عشق کیسے بنا؟ اقبال نے جو پیش کیا اردو کے کسی شاعر نے پیش نہیں کیا۔ اس وجہ سے 1 منٹ آپ کی زحمت میں یہ سنا دیتا ہوں کہ یہ جوہر اگر کار فرما نہیں ہے تو ہے علم و حکمت فقط شیشہ بازی، نہ محتاج سلطان نہ مرعوب سلطان، محبت ہے آزادی وہ بے نیازی، میرا فخر بہتر ہے اسکندری سے، یہ آدم گری ہے وہ آئینہ سازی۔ تو اب یہ محبت بنی کیسی کہ چمک تارے سے مانگی چاند سے جاگے جی۔ اب میں 2 منٹ میں 2.5 منٹ میں اپنی بات چیت صرف توجہ رکھیے، 3 منٹ میں اپنی جو ہے گفتگو تمام کر رہا ہوں کہ چمک تارے سے، اقبال کہتے ہیں چمک تارے سے مانگی چاند سے داغے جگر مانگا، اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے، تڑپ بجلی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، فلک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیوان کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے۔ تلخ بات کو میں محبت پر تمام کر رہا ہوں، عشق پر تمام کر رہا ہوں، اور جیسا میں نے عرض کر دیا کہ عشق کی منزلت یہ ہے کہ یہی اگر آپ نیٹشے کا سپرمین دیکھیں، یا الجبیلی کا مرد کامل دیکھیں، یا ہائیڈگر کا مرد یقین دیکھیں، یا اقبال کا مرد مومن دیکھیں، مرد مجاہد دیکھیں، عبدہو دیکھیں، مرد کامل دیکھیں، تو یہ سب کی بنیاد عشق ہے۔ اور عشق حاصل کرنے کے بعد بدن میں جو کیفیت طاری ہوتی ہے اس کا نام ہے مستی۔ عقل ضروری ہے، لیکن عقل آپ کو اپنے گھر سے اس پگڈنڈیوں کی طرح شاہراہ تک لے جاتی ہے جہاں سے عشق کی جست شروع ہوتی ہے اور آپ کو منزل تک پہنچاتی ہے۔ تو اقبال نے جو یہ مسئلے کو پیش کیا، اس کو مولانا روم سے بھی حاصل کیا۔ مولانا روم نے شعر کہا تھا کہ مائن ہم ہیں ہمیشہ مست، بھی میں بغیر شراب پیے ہم ہمیشہ مست رہتے ہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں مائن ہمیشہ مست بھی میں، مائن ہم ہیں ہمیشہ شاد بیمہ بغیر اپنی خودی کے۔ یہ فلسفہ خودی جو اقبال کا ہے، یہ اقبال کا آپ کے اوریجنل فلسفہ نہیں ہے۔ اس اقبال کے نام سے یہ رموز وہ خودی، ہمارے حکماء اسلام نے آج سے 800-700 سال پہلے فلسفہ خودی کو، فلسفہ آپ کے رموز وہ خودی کو، ان تمام چیزوں کو آپ کے بہت اعلیٰ طریقے سے، لیکن اقبال نے بہت ہی خاص طریقے سے پیش کیا، اس وجہ سے ہم عزت کرتے ہیں۔ ورنہ اقبال سے کہہ پہلے آخری، بس یہ آخری جملہ کہ جب خدائے سخن میر تقی میر 8-9 سال کے تھے، تب ان کے والد اور چچا نے انہیں نصیحت کی، بیٹا عشق اختیار کرو، عشق ہی اس کارخانے پر مسلط ہے۔ اگر عشق نہ ہوتا تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ عشق میں دل کھونا کمال بندگی ہے۔
عالم میں جو کچھ ہے وہ عشق ہی کا ظہور ہے. یہ خاک قرار عشق ہے, یہ ہوا استقرار عشق ہے, یہ پانی رفتار عشق ہے, یہ آگ سوزش عشق ہے, موت مستی عشق ہے, حیات بیداری عشق. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اتنی خوبصورت اور ماشاء اللہ کچھ بھی کہنا الفاظ نہیں مل رہے کہ کیا کہوں. اتنا دل و دماغ کے پیج پرزے سارے کھل گئے ہیں, نٹ بولٹ سارے ڈھیلے ہو گئے ہیں, تاکہ دوبارہ سے اس کو بلڈ اپ کیا جائے. اور بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور مطالعہ, اور چاہے وہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب ہو بلکہ ضرور پڑھیں. مجھے تو بہت زیادہ اشتیاق پیدا ہو گیا کہ جو تھوڑا بہت مطلب ابھی ہم چاہتے تھے کہ مزید سنیں, بس ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم لوگ اتنا ہی ارینج کر پائے. اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا. اگر آپ کے پاس کوئی سوال جی وہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ کویسچن آنسر کا جو 10 منٹ کا ٹائم ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا وہ ذرا کر لیں اگر کوئی کیونکہ باہر کھانا لگ چکا. نہیں کھانے سے یہ اہم ہے, یہ کر کے پھر کھانے میں چلے جانا تھا. اس کے بعد دوسرا سیشن جو ہے مشاعرے کا جو. ٹھیک ہے, اور میں ابھی یہاں پہ یہ اعلان کر دوں کہ دوسرا حصہ ہمارا کھانے کے وقفے کے بعد شروع ہوگا, جس میں باقاعدہ مشاعرہ تو یہاں نہیں ہے. اس طرح ہی ہے کہ کچھ شعراء کی کلام کو جرمن ترجمے کے ساتھ پیش کریں گے, لیکن باقاعدہ جس طرح مشاعرہ ہوتا ہے اس طرح کوشش کی جائے گی کہ اس کو وہی ماحول ہم دے پائیں جس کی باقاعدہ نظامت ہماری سمن شاہ صاحبہ کریں گی. ہے تو یہ مہمان خصوصی, لیکن میزبان خصوصی کے فرائض بھی بخوبی انجام دے رہی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال تھا کہ کچھ حوالوں کے اندر یہ میں نے دیکھا کہ علامہ صاحب نے حکیم امت نے قرآن کی تفسیر کا بھی کام شروع کیا تھا, تو لیکن وہ قرآن کی تفسیر کی شکل میں نہ کتاب کی شکل میں کوئی نظر آیا, اور نہ ہی اس کا کہیں بعد میں ذکر ہم نے دیکھا کہ وہ جو تفسیر انہوں نے لکھی تھی غیر مکمل رہ گئی یا مکمل کی, یا اس تفسیر پہ مولوی نے اپنا کپڑا ڈال دیا. اس پہ آپ کچھ فرمائیے. بڑا عمدہ سوال کیا ہے اقبال حیدر صاحب نے. علامہ اقبال نے ایک سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اس کی 119 اشعار میں تفسیر کی ہے جو آپ کو رموز بے خودی میں ملے گی. اس پر آج سے کوئی 20-22 سال پہلے میں نے ایک مضمون لکھا تھا اقبال مفسر قرآن. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے تقریباً اس سورہ توحید یا سورہ اخلاص, کیونکہ علماء نے ہمارے اس سورے کے تقریباً 20 نام دیے, لیکن مشہور کسی سے ہے سورہ توحید یا سورہ اخلاص یا سورہ قل هو اللہ. اس کو ربع قرآن بھی کہتے ہیں کہ اس ایک سورے میں قرآن کا 1/4 آپ کے جو ہے پاور ہے. تو علماء نے, فخر الدین رازی نے خود اس کی تفسیر وغیرہ کی. تو میں نے کوشش یہ کی, کیونکہ یہ 4 آپ کے چھوٹا سا قرآن سورہ تھا, تو اس کو تمام تقریباً 20-22 تفاسیر رکھ کر میں نے اقبال کے میں نے جب اس کا تفسیر دیکھی تو میں نے دیکھا کہ کہاں ان کی تفسیر, کہاں اقبال کی تفسیر. تو اقبال نے ارادہ یہ کیا تھا کہ 1914-15 میں جب یہ تفسیر سامنے آئی تو شاید ان کے دوستوں نے کہا تھا کہ آپ قرآن مجید کی تفسیر کریں. ہمارے پاس 9 یا 10 خطوط ہیں جس میں سراس مسعود کو ایک خط علامہ نے لکھا, یہ ہے 1932 کا, مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے ورنہ میرا حافظہ کام کرتا ہے. اس میں سراس مسعود کو یہ لکھا کہ جس طرح سے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر نواب صاحب مجھے ایسا کوئی وظیفہ دے دیں جس سے مجھے کچھ فرصت اور فراخ ہو جائے تو میں قرآن مجید پر وہ کام کر سکتا ہوں جو اس وقت عالم اسلام میں کوئی شخص نہیں کر سکتا. اس کے بعد یہ جملہ کہا اور لکھا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب میں چیز جو کہہ رہا ہوں وہ حقیقت ہے. اس کے 7-8 مہینے کے بعد نواب آف بھوپال نے علامہ اقبال کو 500 روپے کا وظیفہ مقرر کیا ماہانہ, تو 6000 روپے ان کو تقریباً سالانہ ملتے تھے.
علامہ کا انتقال 1938 میں ہوا تو میں حساب لگا رہا تھا کہ 5 سال علامہ نے وظیفہ استفادہ کیا. تو 2 سوال. کیا علامہ نے بددیانتی کی، یعنی دھوکہ دیا کہ کچھ کام نہیں کیا اور جس چیز کے وعدے کے لیے وظیفہ لیا تھا اس کو نہیں کیا؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ علامہ نے یہ کام شروع کر دیا تھا، تکمیل کو نہیں پہنچا اور وہ ان کے مرنے کے بعد محفوظ تھا جس کو ہم تک پہنچایا نہیں گیا. ایک آرکیوز، اقبالیات کے آرکیوز میں ایک انٹرویو ہے چودھری محمد حسین کا، جو علامہ اقبال کے مرنے کے بعد جو 5 لوگ جاوید منزل میں داخل ہوئے اور 18 مہینے تک جاوید منزل میں رہے اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی کتاب ارمغان حجاز فارسی اور اردو کی لے کر نکلے. ان سے ایک انٹرویو تھا. اس انٹرویو میں چودھری محمد حسین نے کہا کہ میں نے علامہ اقبال کے کچھ کاغذات ان کے گھر سے اٹھا کر اپنی الماری میں رکھے تھے لیکن میں بھول گیا اور کئی سال کے بعد جب میں کھولا تو اسے دیمک چاٹ گئی. تو یہ ورڈ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ آپ کے جو ہے اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا علامہ اقبال کی شخصیت اتنی معمولی تھی کہ ان کے اہم کاغذات کو، جبکہ 18 مہینے ان کے جاوید منزل میں بیٹھ کر یہی کام کیا جا رہا ہے کہ کون سی ربائی کو رکھا جائے کون سی ربائی کو نہ رکھا جائے، تو یہ کام کہاں گیا؟ ہم نے اقبال اکیڈمی سے وہ کیا، ہم کو وہ نقوش ملے کہ علامہ نے اپنی ایک بیاض میں کچھ آیات کو ڈکٹیٹ کیا ہے لیکن وہ ایسا پزل ہے کہ اس سے کچھ معنی نہیں نکلتا. تو معلوم یہ ہوا کہ علامہ نے کام کیا مگر معلوم یہ نہیں ہوا کیوں کہاں گیا کہ اس کام کا کیا. بہت اس کے علاوہ علامہ نے اور ایک کتاب شروع کر دی تھی جس کا نام تھا دا فارگوٹن پروفٹ، پیغمبر فراموش شدے، وہ اس کا نام. اس کا بھی کوئی اطلاع نہیں. ہم کو اتنا معلوم ہے کہ علامہ نے ایک کتاب کے کچھ چاپٹر لکھے تھے، دا اسلامک جورسپروڈنس، اس کے 2-3 چاپٹر ہمارے پاس ہیں. تو آپ کے جواب کا میں جواب نہیں دے سکا، سوال کا معذرت چاہتا ہوں لیکن حقائق اللہ رحم وہ العالم. مزید کسی نے کوئی کوشچن کرنا ہو جی فرمائیے. آپ نے جس طرح علامہ اقبال کے خطوط کا ذکر کیا اور میں نے بھی پڑھا ہے، میرے خیال میں علامہ اقبال انقلاب کے ساتھ ساتھ رومان کے بھی شاعر تھے. کیوں ان کا رومانی کلام جو ہے نا وہ ہی میرا مقصد ہے، جس طرح ان کا اسلامی کلام یعنی مرشدہ ہے، اس طرح میرے خیال کسی خاص وجہ سے اس رومانی کلام کو بھی ان تک پہنچنے سے روکا گیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت خوبصورت بات ہے. بات یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے پاس عشق کرنا گناہ کب سے ہو گیا. کسی حسین چہرے کی تعریف کرنا انڈیسنسی کیوں ہو گیا؟ آج سے 1000 سال پہلے ابو الخیر جو سب سے بڑے صوفی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے خانقاہ میں، ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے آغا در خوب رخاں چھ بھی نہیں، خوبصورت چہرے میں کیا دیکھوں؟ در خوب رخاں چھ بھی نہیں. ابو الخیر نے نگاہ کی اوپر اور کہا تا چھ بینی، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا دیکھنا؟ بلحوث کے لیے اس 4 انچ میں صرف شہوت ہے، کیا بات. لیکن کسی کے لیے اس میں معرفت خدا بندی ہے، کسی کے لیے اس میں عشق مناظر بھی ہیں، اس میں آپ کے حسن مطلق تو خدا ہے. یہ تو کوئی مجھ جیسا بدصورت شاعر تھا جس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کہا اچھا چہرہ بھی کیا بری شے ہے جس نے ڈالی بری نظر ڈالی. لیکن اچھے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، اچھے چہرے کو دیکھ کر عبادت خدا بندی نظر آتی ہے. آپ بتائیے کسی دین میں جن میں ان کا اوتار، ان کا رشی، ان کا پیغمبر، ان کا خدا بدصورت ہو. خدا خود پھول کھلتا ہے اسی وجہ سے کہ اس کی خوبصورتی کو بتایا جائے. تو یہ مسئلہ علامہ نے جو
फितरत, जैसे मैंने अल्लामा के इश्किया मसाइल को पेश किया आपके पास, अल्लामा का इश्किया कलाम इतना उम्दा और रूमानी है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी चीज बन गई है कि बस आपके हम अभी 2 दिन के बाद मेरा पूरा जो पर्चा पेश किया जाएगा अंग्रेजी में आपके जो है वो तिरछी नजर पर तो है, जमालियाती अखबार पर तो है, दकनियत में। यही तो शायरी की जान है, यही तो अरमान है, यही तो, इसमें गुनाह कहाँ, इसमें आपके जो है यही तो लज्जत जिंदगी है। इसी को तो फरिश्तों की खबर नहीं है, इसी वजह से तो हम लाहौती हैं, इसी वजह से तो हमारी परवाज अफलाक पर है। इश्क का मसला, रोमानियत जो है, मैं समझता हूँ इकबाल के शेर में कूट कूट कर भरी गई थी। अगरचे के इकबाल के पास चूमा चाटी की शायरी नहीं है, अगरचे के इकबाल के पास कोई ऐसी शायरी नहीं है, लेकिन हमारा सबसे पहला दीवान शायर है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। उसमें देखिए आप वो पूरे जो सिंगार रस की जो बातें हैं, जो संस्कृत की बातें हैं कि हमारे पास इंडियन सब कॉन्टिनेंट में औरत को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है, पद्मनी, चितरनी, सकसती। इस पर आपको अशार मिलेंगे, क्वालिटीज ऑफ वुमेन डिस्क्राइब किए गए हैं, हुस्न को मुजस्सम किया गया है। और जब हम सरापा भी नात में लिखते हैं तो उस नात में याद आ गया जो है मुझे कि अल्लामा इकबाल का एक नातिया शेर लेते जाइए आप, ऐसा शेर मुझे कहीं नहीं मिला कि मग़ज़ क़ुरआन रूह ईमान जाने दी। शायद सुनिए, मग़ज़ क़ुरआन का निचोड़, मग़ज़ क़ुरआन रूह ईमान, ईमान की रूह, और जाने दीन, दीन की जान, हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। खुलासा कर दिया, हस्त इश्क़ रहमतुल लिल आलमीन नहीं कहा, इश्क़ रहमतुल लिल आलमीन कहते थे, और इश्क़ का लफ्ज़ तो इकबाल की गुट्ठी में पड़ा रहता था, लेकिन यहाँ पर हुब कहकर हबीब की निस्बत कुरान की उस आयत का जिक्र कर। तो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर सब इश्क़ का ही करिश्मा। अभी मैंने जो तो रूमानी शायरी जो चुका है भाई, रूमानी शायरी इकबाल की काश के काम हो। ये हमारे जवानान जो काम कर रहे हैं, ये शायरा इन लोग काम करेंगे। और आपके जो है कि फूलों के मुस्कुराने पे कहते हैं हंस के फूल, अपना करो ख्याल हमारी गुजर